باتیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خداوند نے میری زندگی کے لیے مجھے عطا کی تاکہ جو خامیاں اور جو کمزوریاں میری زندگی میں تھیں میں ان کو دور کر سکوں۔ ہوا کچھ یوں کہ بہت عرصہ پہلے صبا نے مجھے کہا کہ پاپا آپ جب بھی پیغام دیں تو زکائی کی کہانی پر پیغام پیش کریں۔ میں نے کہا اگر خداوند نے مجھے پیغام دیا تو میں ضرور پیش کروں گا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس مضمون پر پیغام پیش کیا جائے۔ لیکن گزرے ہفتے سیٹرڈے کے روز ایک فیسٹ پر میری بڑی پیاری بہن جس میں بہت پیار کرتا ہوں، غلط فہمی ہونے کے باعث اس نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا اس سے میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی اور مجھ میں انتقام کی روح جاگ اٹھی۔ میرے لیے معاف کرنا بڑا مشکل تھا، اور ایک روز بھائی جوزف کا فون آیا۔ میں نے کہا بھائی جوزف یہ واقعہ پیش ہوا ہے، میں جس کو بہت پیار کرتا تھا اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا اور میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، میں پھر سے معاف نہیں کیا جا رہا۔ اس نے کہا ہم دعا کریں، اور اس نے دعا کی میرے لیے، اور جب میں پیغام کے لیے خداوند سے دعا کر رہا تھا تو خداوند نے یہ آیات جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی مجھے دیں اور مجھے سمجھایا کہ مجھے کس طرح اپنا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں اس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے سوچا کہ اسی پیغام کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ شاید کلیسیا میں کوئی ایسی زندگی ہو جو اسی کشمکش میں مبتلا ہو، اور شاید یہ پیغام اس کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہے۔ آئیے ہم کلام مقدس کو ایک بار پھر کھولیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 32ویں آیت جو ہمارے مضمون کی مرکزی آیت ہے، صفحہ نمبر 187 پر۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم سب مل کر اس آیت کو پڑھیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 32 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ آئے ہم اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکائیں، ہم خدا ان سے دعا کریں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔ سن 1992 میں امریکہ کے صدارتی الیکشن کے موقع پر ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک تجربہ کار سیاستدان جن کا نام جیمز کارویلے تھا، انہوں نے پارٹی کے چیئرمین بل کلنٹن کی الیکشن مہم کے لیے اپنا پیغام پارٹی ہیڈ آفس میں لکھ کر بھیجا کہ اس وقت امریکہ کی معاشی حالت بہتر نہیں، اس لیے صدارتی الیکشن مہم کے موقع پر ہمارا یعنی ہماری پارٹی کا پورا فوکس امریکہ کے معاشی مسئلے پر ہونا چاہیے۔ لہذا پارٹی کے تمام ممبران نے الیکشن مہم کے دوران پورا فوکس اسی بات پر رکھا، اور یہی بات پریزیڈنٹ بل کلنٹن کی کامیابی کا باعث بنی۔ اسی طرح آج ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں ایک بات پر اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، فوکس کرنا پڑے گا۔ صرف ایک لفظ پر اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، اور وہ لفظ ہے
ریلیشنشپ، تعلقات، رشتہ، عزیز داری. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اس لفظ پر اپنے آپ کو فوکس رکھیں. بائبل کی تعلیم محبت کی تعلیم ہے. بائبل محبت کا پیغام دیتی ہے. مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کو کہا. اگر ہم پہلا پترس 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے غرض سب کے سب یکدل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن رہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو کہ یسوع مسیح اور اس کے لوگوں کو ہر وقت آزمانے کے چکر میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا کوئی حربہ کلیسیا میں، یسوع کے لوگوں میں کارآمد آئے اور کلیسیا کے لوگوں میں نفاق پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، کلیسیا کے لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. اور یسوع کا مشن کہ جب یسوع یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا میں وہ ہم آہنگی، یگانگت، پیار، محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اپنے حقوں سے کلیسیا کے ممبران کو علیحدہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس لفظ پر ہمیشہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنے ریلیشن شپ پر کا خیال رکھیں کہ ہمارے کسی حربے سے، ہمارے کسی فیل سے، ہمارے کسی بھائی یا کسی بہن کے دل کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارا کسی سے جھگڑا نہ ہو سکے، ہم علیحدہ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اسی کوشش میں رہیں کہ ہم روح کی یگانگت میں ایک رہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح زندگیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے، کس طرح زندگیوں میں نفرت کے بیج بو دیتا ہے. وہ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. حسد کا طریقہ، دل میں غصہ اور ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمی کی فضا کو پیدا کر دیتا ہے تاکہ ان آزمائشوں میں گر کر مسیح کی کلیسیا کے لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور اس کی کلیسیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ہم پرانے عہد نامہ میں اس کی مثال دیکھتے ہیں. جب پہلے انسانی اولاد یعنی قاہین اور ہابل کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند نے ہابل کی قربانی یا ہدیہ قبول نہ کیا، لیکن ہابل کی قربانی اور ہدیہ قبول کیا، لیکن قاہین کا ہدیہ یا قربانی اس نے قبول نہ کی کیونکہ اس نے خدا کی نظر میں بھلائی نہیں کی تھی، اور جس کے باعث قاہین کے دل میں اپنے بھائی ہابل کے لیے حسد پیدا ہو گیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس حسد کے باعث اس نے نہ صرف اپنے بھائی کو برا بھلا کہا بلکہ اس کا قتل کر دیا. بالکل اسی طرح دنیا معاشرے، کلیسیوں، گھروں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں. بسا اوقات ہماری زندگی میں کسی دوسرے کے اچھے کام کرنے کے باعث حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بسا اوقات دوسرے لوگ ہماری زندگیوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، جس کے باعث ہم
شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، آزمائشوں میں گر جاتے ہیں اور یسوع کے مشن کو فیل کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے کلیسیائی ممبروں سے، اپنے عزیزوں سے اس غلط فہمی، اس حسد یا دوسرے حربے کی بنا پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں، یوں ہماری زندگیوں کے وسیلے سے یسوع کا مشن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ایک ہو کر رہیں، یگانگت میں رہیں۔ اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، آج بھی کلیسیوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت سے ان اقدامات کی روک تھام کے لیے کہ لوگوں میں اتفاق ہو سکے، لوگ ایک دوسرے کے قصور معاف کر سکیں، مختلف قوانین دیے گئے۔ پرانے عہد نامے میں موسمی شریعت میں لا آف ریلیشن شپ کے لیے ایک قانون تھا، انتقام لینے کی یعنی اجازت دی گئی تھی کہ اگر کوئی آنکھ نکالتا ہے تو دوسرا بھی اس کی آنکھ نکالے تاکہ مسئلہ برابر ہو جائے اور وہ ایک رہ سکیں، ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ لیکن اس بات میں صرف ظلم اور وحشیانہ باتیں تھیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو انہوں نے اس کے لیے لا آف ریلیشن شپ کے لیے اس کے بالکل الٹ تعلیم دی، الٹ الفاظ استعمال کیے کہ اگر لکھا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ موسمی شریعت یہ تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف کر دے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایک آدمی کوئی مار رہا ہے اور بس اس سے مار کھاتا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے تو اس کو مقابلہ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ اس کی برداشت کی جائے، تاکہ برداشت کے ذریعے اس کی غلطیوں پر غالب آ کر یسوع کے لیے اس کو جیتا جا سکے اور شیطان کے اس حربے کو، شیطان کی اس چال کو ناکام بنایا جا سکے۔ لیکن یہ کام بہت مشکل کام ہے۔ ذرا غور کریں، ایک شخص جس کی تمام دوستوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے کوئی بے عزتی کر رہا ہو اور آپ اس کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے منہ کو بھی نہ کھولیں اور آپ صرف برداشت کرتے جائیں؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی آپ کو زخمی کر رہا ہے اور آپ خاموش رہیں اور آپ درد برداشت کرتے رہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اس مشکل وقت میں اگر یسوع کی صلیب پر نظر دہرائیں، اس کی صلیب کو تکتے رہیں، تو یہ مشکل وقت ہم بڑی خوشی سے نکال سکتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے مشن کو، خداوند یسوع مسیح کے اس قانون کو پورا کر کے یسوع کے لیے زندگی کو جیت سکتے ہیں۔ جس طرح ہم یسایہ 53 باب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے جس طرح بھیڑ کتنے والے کے سامنے بے زبان رہتی ہے، اسی طرح جب میرے اور آپ پر کوئی کسی قسم کے جملے کس رہا ہو،
یا آپ کو کسی قسم کی کوئی مصیبت پہنچا رہا ہو، تو اس وقت اگر آپ یسوع کی زندگی پر غور کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میرا ایمان اپنے یسوع پر ہے، میں اس کا ماننے والا ہوں، جب میں اس کا ماننے والا ہوں تو میں بھی اس کی تعلیم کو اپناؤں گا، اس کے حکموں پر عمل کروں گا، تو یقین جانیے آپ اس مشکل وقت کو پر غالب آ سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کے قصوروں کو، دوسروں کی زخمی باتوں کو جو آپ کو، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے، برداشت کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور اس طرح آپ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنی آج کی آیت میں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے لوگ بچائے جائیں، اور ہمارے گناہوں کے لیے قربانی کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ کر وہ قربان ہو سکے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے، قربانی دے سکے، تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح میرے اور آپ کے یسوع کو اذیت پہنچائی گئی، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، نیزے سے پسلی کو چھیدا گیا، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا ماسوائے اس کے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے، اپنے تڑپانے والوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ اور جب میرے اور آپ پر ایسی تکلیف آتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے خاطر اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی بےعزتی اپنی کو قربان کرتے ہیں، اپنی عزت کو، اور دوسروں کے لیے ہم یسوع کی تعلیم کو دکھاتے ہوئے، اس کے حکموں کو مانتے ہوئے ان کے قصوروں کو معاف کرنے والے بن سکیں، تاکہ زندگیوں میں پیار، محبت اور شیطانیت کی روح پروان چڑھے، لوگ ایک ہو سکیں اور یوں یسوع کا مشن کامیاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں، کلام مقدس میں ان کے لیے بہت سارے وعدے پائے جاتے ہیں۔ خدا ان کو بڑی برکتوں سے نوازتے ہیں، اور آج تھوڑی دیر ہم بائبل کے مختلف حوالہ جات دیکھیں گے جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی کو معاف کرتا ہے اور اس کی باتوں کی برداشت کرتا ہے، جو جس طرح لوگ ستاتے ہیں، جب ستاتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں اور ان آزمائشوں میں بھی وہ خوش رہتے ہیں، تو خدا ان کو برکت عطا کرتا ہے۔ پہلی برکت جو ہم کلام میں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہم بہت ساری خوشی حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت لکھتی تھی کہ وہ ایک دفعہ ایک اس کی ساتھی اس کو اکثر کوئی نہ کوئی دکھ پہنچاتی تھی، اور وہ ہر بار اس کو معاف کرتی تھی۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ اس بار پھر جب اس کی ساتھی دوست نے ان کو ستایا، ان کو دکھ دیا، تو اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اس کو معاف کر سکے۔
پھر اس نے کہا کہ میں نے دعا کی، اور جب میں نے دعا کی تو خداوند نے مجھے ہمت دی کہ میں اس عورت اپنی ساتھی دوست کو معاف کر سکوں اور اس سے پھر اسی طرح سے مل سکوں جس طرح میں پہلے ملی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ جب میں اس عورت کو معاف نہیں کر رہی تھی تو میرے ذہن میں پریشانی تھی، میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، ہر وقت زندگی میں بے چینی رہتی تھی۔ لیکن جس روز سے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس روز سے میری زندگی میں وہ پریشانی چاہتی رہی اور میری زندگی میں خوشی اور خوشی کے دن آنے لگے۔ اور زبور 1 میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی شریروں کی سراغ پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کو خوشنودی حاصل ہے۔ جب ہم خداوند پر اپنا دھیان رکھتے ہیں تو ہم ایسے مشکل حالات سے نکلتے ہیں اور خداوند ہمیں خوشی کی برکت عطا کرتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے دوسرے دوستوں کو معاف کرتے ہیں، ان کی برداشت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے تعلقات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو، بلکہ ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکیں۔ دوسری برکت جو ہم برداشت کرنے کے باعث حاصل کرتے ہیں وہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت سا پھل لاتی ہیں۔ اگر ہم یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری پہلا باب اس کی دوسری آیت سے چوتھی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائش میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کو جب کاٹا جاتا ہے، ٹہنیوں کو ہم چھانٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، اگر ان کی زبان ہوتی تو شاید وہ پکارتے، چیختے کہ ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں اور ان کو چھانٹا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ بہت سا پھل لائیں۔ اسی طرح جب ہم پر کسی دوست کے باعث، کسی بھائی کے باعث، کسی بہن کی وجہ سے آزمائشیں ہمیں یا ان کے الفاظ میں زخمی کرتے ہیں تو جب ہم برداشت کرتے ہوئے اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں تو اس وقت کلام کی یہ بات پوری ہوتی ہے جو یعقوب کے خط میں لکھی گئی ہے۔ یہ آزمائشیں صرف اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو حلیم بنا سکیں، فروتن بنا سکیں، اور یوں ہماری زندگی میں روح کے پھل پیدا ہو سکیں، ہماری زندگیاں بہت سا پھل لائیں۔ جو شخص برداشت کرتا ہے خداوند اس کی زندگی کو پھلدار زندگی بنا دیتا ہے۔ دوسری برکت ہم فرمانبرداری کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی ایسا ہی لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی۔ جب ہم دوسروں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہم فرمانبرداری کا
سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جب خاموش رہتے ہیں اس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں۔ سو جتنی آزمائشیں، جتنے دکھ ہماری زندگی میں آئیں گے، بار بار آئیں گے، ہم فرمانبرداری کے سبق کو سیکھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی برکت ہے جو اس شخص کو ملتی ہے جو دکھوں میں، پریشانیوں میں، دوسروں کے ستانے میں پر خاموش رہتا ہے اور ان کی باتوں کی، ان کی نفرت کو برداشت کرتا ہے۔ چوتھی برکت، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کو خدا زندگی کا تاج عطا کرتا ہے۔ یعقوب عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جو اپنے خداوند سے محبت کرتے ہیں، اس کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، تو خداوند ان کو زندگی کا تاج عطا کرتا ہے۔ 5ویں برکت ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح کی قدرت اس شخص پر چھائی رہتی ہے جو ان آزمائشوں، ان مشکل گھڑیوں میں برداشت کرتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائے رہے۔ اور آخری برکت، چھٹی اور آخری برکت، کہ ہم بیزاری کی روح سے بچنے کی قوت کو حاصل کرتے ہیں، یا ثابت قدمی کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے، اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جانو اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو۔ میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص بتا رہا تھا کہ اس کی کمپنی کے کسی شخص کا ہاتھ مشین میں آ گیا اور اس کی انگلی کٹ گئی، اور جب وہ اسے دیکھنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگا، بڑبڑانے لگا اس بات پر کہ میری انگلی کٹ گئی ہے، میں جس خدا کو مانتا ہوں اس نے یہ کیا کیا کہ میرا ہاتھ اس نے کاٹ لیا، انگلی کاٹ لی ہے اور مجھے زخمی کر دیا ہے، میں آئندہ کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کروں گا۔ اس قسم کے وہ بیزاری کے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ کہتا تھوڑے دن روز کے بعد ایک اور شخص کا ہاتھ مشین میں آیا، اس کی انگلی کٹ گئی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس میں برداشت کی قوت تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ مشین میں آیا، میری صرف ایک انگلی کٹ گئی، میری باقی انگلیاں بچ گئی ہیں، میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اگر میرا پورا ہاتھ کٹ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ خداوند تھا جس نے مجھے بچایا۔ میرے عزیزوں، جو شخص برداشت کرتے ہیں، جو اپنے ساتھیوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، خدا انہیں ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے کہ وہ برداشت کر سکیں اور ایسی بیزاری کی باتوں سے باز آ سکیں۔ میرے عزیزوں، اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ہماری زندگی میں ایسی کوئی بات ہے؟ کیا آپ کا دل
किसी दोस्त, किसी भाई, किसी बहन की वजह से दुखी तो नहीं हुआ और अभी तक आपके दिल में उसके लिए गुस्सा है? अगर ऐसा है तो खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अगर कोई तेरे दाने गाल पर थप्पड़ मारे तो बाएं उसके सामने कर दे। अगर कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो चोगा भी उसे दे दे। अगर आप यीशु के मानने वाले हैं तो आज उसकी तालीम को अपनी जिंदगी में अपनाइए, वो आपको बहुत बड़ी बरकत देगा। जब मैं कलाम को पढ़ रहा था, शायद भाई जोसेफ ने जो दुआ की और खुदावंद ने मुझसे हम कलाम हुआ, जब मैं मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 21 आयत से बात के आखिर तक जो भाई जॉनसन ने हमारे सामने पढ़ा, जो कहानी उन्होंने हमारे सामने पढ़ी, आप सबको ये कहानी जुबानी याद है। मैंने भी इसको पढ़ा कि उस शख्स जिसने अपने मालिक का कर्ज अदा करना था, उसके पास कर्ज नहीं था, मालिक उसको माफ कर देता है। बाहर जाकर वो उस शख्स को पकड़ लेता है जिसने उसका कर्ज देना था और उसका गला दबाता है कि तू मुझे मेरा कर्ज अभी वापस कर। और हम उस मालिक के अल्फाज को सुनते हैं कि इसको जलादों के हवाला किया जाए जब तक तमाम कर्ज अदा न कर दे, कैद रहे। आखिरी अल्फाज, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हारे अपने भाई को दिल से माफ ना करे। इन अल्फाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सोचने लगा, क्योंकि गुजरे दिनों हमारी बुजुर्गा जिनको मैं बहुत प्यार करता था, इज्जत करता था, मुझे प्यार करती थी, खुदावंद में सो गए। सोचने लगा कि अगर अचानक मेरी जिंदगी, अगर खुदावंद मुझे बुला ले अचानक और मेरे दिल में अपनी उस बहन के लिए गुस्सा हो और इसी गुस्से को लेकर अगर मैं भी ऊपर आसमान पर चला जाऊं तो क्या ये मेरे लिए सही होगा? क्या खुदावंद मुझे ये ना कहेगा कि इसके साथ भी ऐसा ही किया जाए? क्योंकि इसके कसूर तो मैंने माफ कर दिए थे, इसके गुनाह तो मैंने माफ कर दिए थे, और इसने अपनी उस बहन ने जिसने उसके साथ बुरा रवैया क्या किया माफ नहीं किया। मैंने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मुझसे हम कलाम हुआ, बख्श दे इस कलाम के वसीला से तू दूसरों के साथ भी हम कलाम हो। और अगर किसी के दिल में गुस्सा है तो आज उस पर अपनी कुदरत ज़ाहिर कर, ताकि तेरी कलीसिया में फिर कभी नफरत की फजा पैदा ना हो, बल्कि तेरी कलीसिया प्यार, मोहब्बत, शगानत की डोरी में परोई जाए और एक होकर तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके, और उस गवाही से इस स्वीडन में तेरा नाम चला पाए। आइए हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं।